بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ جس دن ہم یہ جان لیں کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو ہماری زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ مولانا رومی کہتے ہیں، تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ خواب جن کے اونچے اور مست ہوتے ہیں، امتحان بھی انہی کے زبردست ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، جو تمہیں خوشی کے موقع پر یاد آئے تو سمجھ لو کہ تم اس سے پیار کرتے ہو، اور جو تمہیں غم کی شدت میں یاد آئے تو سمجھ لو کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے۔ تبدیلی آسان نہیں مگر ہمیشہ ممکن ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے خود کو تبدیل کرتے رہیں۔ اگر تم ہارو گے نہیں تو تم کبھی بھی جیت کا مزہ نہیں لے سکتے۔ اصل امتحان ناکامی سے بچنا نہیں بلکہ ناکامیوں سے سیکھنا اور آگے بڑھنا ہے۔ خود کو بیکار مت سمجھو، ستارے بھی تاریکی کے بغیر نہیں چمک سکتے۔ شخص جس دروازے سے اندر آتا ہے، محبت و اعتماد اسی دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اپنی سوچ اور سمت کو درست رکھیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ جو کچھ تمہیں چاہیے مسکراہٹ کی قوت سے حاصل کرو، نہ کہ تلوار کی طاقت سے۔ لوگ ہر روز اپنے بال سنوارتے ہیں، کاش کہ وہ اپنے کردار کو بھی ہر روز سنوارتے۔ جس نے بن مانگے عطا کیا، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ اگر خدا تمہیں یہاں تک لایا ہے تو خدا ہی تمہیں اس کے پار بھی لے جائے گا۔ کامیابی کا جشن ضرور مناؤ، مگر زیادہ ضروری ہے کہ غلطیوں سے سیکھو۔ کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہوتی، کامیابی محنت، مستقل مزاجی، سیکھنے، پڑھنے، قربانی اور سب سے بڑھ کر یہ جو کام تم کر رہے ہو اس سے پیار کرنے کا نام ہے۔ کامیاب ہونے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ان نصیحتوں پر خود عمل کرنا شروع کر دیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔ وہ کام کرو جس میں تم خوش ہو، نہ کہ دنیا۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے، غلط فہمی سے۔ نمازیں، صدقہ خیرات کرنے کے باوجود اگر زندگی پرسکون نہیں تو نیتوں کو درست کرو۔ نیت ٹھیک ہے تو سمجھو بیڑا پار ہے۔ تم اپنی نیتوں کو اپنی خواہشات کے لیے اتنا پاک رکھو کہ تمہارے سوچنے سے پہلے اللہ تمہاری خواہش پوری کر دے۔ ڈپریشن کی ایک بنیادی وجہ اپنی محرومیوں کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے۔ نعمتوں کو شمار کریں تو ذہن متوازن اور دل سکون میں رہے گا۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا۔ جب زندگی میں دعائیں کم ہو جائیں تو دوائیں بڑھ جاتی ہیں۔ دعا، توجہ، امید اور اللہ کا ذکر انسان کو بڑا کر دیتا ہے۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ اگر اللہ دیر کر رہا ہے دینے میں تو اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے۔
خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں، مگر خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ بس یقین رکھو اللہ پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ وقت پر نماز پڑھنا، والدین سے نیکی کرنا، خدا کی راہ میں جہاد کرنا بہترین کام ہے۔ خود پسندی ترقی سے روک دیتی ہے۔ اپنے آپ کو اس وقت تک انسان نہ سمجھو جب تک تمہاری رائے غصے کے زیر اثر ہو۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں ہر بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ جب ضمیر غلامی کا عادی بن جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جو لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ ہوتی اگر خون کے رشتوں میں وفا تو یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ ہم اتنے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔